نفسیات کے مطابق اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والی اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ دو ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے: کامیاب اور خوبصورت۔ گھڑی کی سوئیاں اوقات بتاتی ہیں، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں محبوب ہیں: خوشبو، نکاح اور نماز۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ میں نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے ہوئے دیکھا ہے جو ان کے اپنے گھر میں بھی موجود نہیں تھی۔ اپنے دن کا آغاز بسم اللہ سے کریں اور اختتام شکوے کے بجائے الحمدللہ پر کریں۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کے انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں اور باقی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں گزر جاتی ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ یہی وہ شخص ہے جو آپ کو خوش رکھنے کے لیے اکثر باہر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کر لینے دیں، اپنے مرد کو ہر لمحے یہ احساس دلائیں کہ وہ بادشاہ ہے، ملکہ آپ خود بن جائیں گی۔ جو دکھ لوگوں نے آپ کو دیے ہیں ان کو بھولنے کی کوشش کریں، لیکن جو سبق آپ کو ان سے ملے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے اور خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور عورت سے سچی محبت صرف اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ ایک اچھی بیوی کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کی زبان ایسی شیریں ہو کہ وہ جب بولے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تمام حقیقتوں کو ہی تسلیم کر لے۔ جب انسان اپنی غلطی کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتی ہیں۔ چار چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ وفا مرد عورت میں نہیں ہوتی، وفا خون میں ہوتی ہے، فطرت میں ہوتی ہے، تربیت میں ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ جب صرف ایک شخص ہی آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ مرد اگر پیار کرنے والا ہو تو عورت کچے گھر میں بھی اس کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے۔ کیا ہوا اگر آپ اپنی بیوی کو محلوں کی رانی نہیں بنا سکتے؟ اپنی بیوی کو دل کی رانی بنا کے دیکھیں، وہ آپ کے چھوٹے سے گھر کو بھی محل سمجھنے لگے گی۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، اور جس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی وہ حق نہیں۔
جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر کسی بہن یا بیٹی کو تمہاری وجہ سے رستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ درخت پر بیٹھا ہوا پرندہ کبھی شاخ کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا اعتماد شاخ کی مضبوطی پر نہیں بلکہ اپنے پروں کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں سہارے ڈھونڈنے کے بجائے اس پرندے کی طرح خود پر اعتماد کرنا سیکھو، کیونکہ سہارا تو ایک دن ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کا خود پر اعتماد آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کبھی بھی زندگی میں آنے والی مشکلوں سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلیں ہمیشہ قابل لوگوں کے راستے میں آتی ہیں، بیکار لوگوں سے تو اکثر کترا کر گزر جاتی ہیں۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتی ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مت کر یقین ہاتھ کی لکیروں پر، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ نفسیات کے مطابق اگر زندگی میں رکاوٹیں ہو رہی ہوں تو سیاہ رنگ کی چیزیں مثلاً کپڑے، جوتوں وغیرہ سے پرہیز کریں۔ نفسیات کے مطابق آپ کو ملازمت یا کاروبار نہیں مل رہا تو جوتے بدل دیں۔ الفاظ وہ واحد چیز ہے جن کے پیر نہیں ہوتے لیکن وہ دوڑتے بھی ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں۔ قدرت کے فیصلے پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکل جانا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ بارش سے زیادہ اثر ہوتا ہے یادوں میں، اکثر بند کمروں میں لوگ زیادہ بھیگ جاتے ہیں۔ دیوار سے لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت کی وجہ سے ہی ٹوٹتے ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں۔ 3 طرح کی عورتوں سے کبھی بحث مت کرے، ایک وہ جو کم عمر ہو، ایک وہ جو ہم عمر ہو، ایک وہ جو بڑی عمر کی ہو۔ ایک اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ پہلی بات جب عورت مرد کو ہر وقت میسر رہتی ہو، دوسری بات جب عورت مرد کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے، تیسری بات جب مرد کی غلط بات بھی مانی جائے تو اس کا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔